معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آج مجھے خصوصی طور پر بات کرنی ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ کیا ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو نہیں۔ کن پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے مالک نصاب یعنی صاحب نصاب پر۔ صاحب نصاب کون لوگ ہیں؟ تو صاحب نصاب وہ لوگ ہیں جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہو، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو کہ 7 بھر سونا ہو اور کچھ چاندی ہو، تو دونوں کو ملا کر اگر ایک نصاب تک پہنچ جاتا تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا اس کے پاس 50 تولہ چاندی ہے اور تھوڑے بہت سونا ہے، تو اس کو ملا کر چاندی کے نصاب کو پورا کیا جائے گا۔ نصاب پورا ہو جاتا ہے تو بھی مالک نصاب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کچھ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نقد رقم بھی ہے، تو تینوں کو ملا کر دیکھا جائے گا وہ صاحب نصاب تک پہنچتا ہے کہ نہیں، تو اس اعتبار سے وہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر آسان جملوں میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی تاریخ یعنی 2024 میں کہ مارچ کے مہینے میں اگر چاندی کے اعتبار سے صاحب نصاب کا اگر مقدار رقم اگر معلوم کی جائے تو جس کے پاس 48,500 روپے ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو 48,500 نہ صحیح، آپ 50,000 ہی مان لیتے ہیں بالفرض۔ جس کے پاس بھی اگر 50,000 روپے ہے وہ مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کیا صرف 50,000 روپے یا مالک نصاب ہونے پر فرض ہے؟ نہیں، بلکہ اس پر 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی شعبان میں اس کے پاس اتنے رقم آئے یا مالک نصاب ہو گیا، اب شعبان کا مہینہ گزر گیا، رمضان آ گیا تو مالک نصاب ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ لیکن یہاں اور بھی ایک بات غور کریں کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو دین سے فارغ ہو، یعنی اس پر کوئی قرض نہ ہو۔ مالک نصاب تو ہے لیکن اس پر اور بھی قرض ہے، اگر وہ قرض چکائے گا تو مالک نصاب نہیں رہے گا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور دین میں سے وہ دین مراد ہے جو سال پورا ہونے سے پہلے کا دین ہو۔ اگر کسی کے پاس کوئی شخص اگر مالک نصاب ہوگا شعبان میں اور دوسرے شعبان تک 1 سال پورا ہو گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، اب آگے رمضان میں اگر اس پر قرض آ جاتا ہے تو یہ قرض اس کے لیے مانے نہیں ہوگی، بلکہ 1 سال کے اندر جو دین ہوگی وہ قرض سے وہ زکوٰۃ سے کے واجب ہونے سے روکے گا۔ اور صاحب نصاب کا حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہونا ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے گھر میں جو روزمرہ کے سامان ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، تجارت کرنے والوں کے لیے سامان جو چیزیں ہیں، اور ان کے علاوہ جو کاشتکار ہیں ان کے لیے اوزار ہے، عالم علماء کے لیے کتابیں ہیں، یہ تمام چیزیں ضروریات میں سے ہے۔ ان کے علاوہ اب اس کے پاس جو رقم ہوگی وہ اس کے سے زکوٰۃ دی جائے گی، تب مالک نصاب کہا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی غور کر لیں کہ کسی پر دین مہر ہے تو دین مہر مانے زکوٰۃ نہیں، چاہے جتنے لاکھ روپے ہو، دین مہر زکوٰۃ کو واجب ہونے سے نہیں روکے گا۔ کوئی شخص مالک نصاب ہے، اب وہ اگر وہ یہ بہانہ بنا رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دین مہر ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو یہ دین مہر قرض میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آج کے ڈیٹ میں 2024 مارچ میں جس کے پاس بھی 50,000 روپے ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب پر کب زکوٰۃ فرض ہے؟ جبکہ حولان حول یعنی پورے 1 سال اس مال پر گزر جائے
تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5%، یعنی 10,000 روپے میں 250 روپے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور اگر ایک صاحب نصاب ہے جس کے پاس 50,000 روپے ہو، آج کے اعتبار سے 1,250 روپے اس کو نکالنا ہے، تب جا کے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن اس کے بارے میں زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصہ کا جو شرع نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو یا یتیم مسکین کو یا فی سبیل اللہ کو مالک بنا دینا، تب جا کے آپ کا زکوٰۃ ادا ہوگا۔ صرف مباح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کسی کو کھانا کھلا دیا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں مالک نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آج ڈیجیٹل پیمنٹ لوگ کرتے ہیں، اس میں بھی لوگ جو فون پے گوگل پے کرتے ہیں، اس کے لیے یہ خاص طور پر توجہ کی بات ہے کہ فون پے گوگل پے کرنے کے بعد اس صاحب کو بتا دیں کہ زکوٰۃ کا رقم ہے، تب جا کے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ اس طرح صرف آپ فون پے گوگل پے مار دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ غور سے ملاحظہ فرمائیں، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالی مال دے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ جس مال کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے، اور اگر اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہی مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل کر دیا جائے گا۔ یہ گنجے سانپ کیا ہے؟ یہ گنجے سانپ جب سانپ کی عمر 1000 برس ہو جاتی ہے، 100 سال 200 سال 500 سال نہیں بلکہ 1000 سال، تو سانپ کے سر پہ بال نکلتا ہے، اور جب اس کی عمر 2000 سال ہو جاتی ہے تو پھر وہ گنجا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ 2000 سال تک کوئی سانپ اگر زندہ رہے تو اس کی زہر کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کریں گے، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی پانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ سانپ کہے گا اے مسلمانوں، تم نے مجھے گلے لگا کر رکھا تھا، میں ہی تمہارا وہ مال ہوں۔